السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امان اللہ اور آپ سن رہے AIS انفارمیشن۔ پاکستان کے حالات کو دیکھ کر پاکستانی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ جب ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے نہ کچھ کھانے کا ملتا ہے، نہ پینے کا، نہ گاڑی چلتی ہے، نہ تیل ہوتا ہے، نہ کوئی کاروبار چلتا ہے، نہ دفتر کھولتے ہیں، نہ اسکول، یعنی ملک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہر شہری کے ذہن میں سوالات ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کا کیا مطلب ہے اور ڈیفالٹ سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور ڈیفالٹ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے۔ پیسے کیسے ملک میں آتے ہیں؟ یا تو ملک بہت سارا سامان بناتا ہے اور بیرون ممالک کو بیچتا ہے اور اس کے ذریعے وہ ڈالر کماتے ہیں۔ ایک اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ملک کے بہت سارے لوگ دوسرے ممالک میں کام کرنے جاتے ہیں اور ادھر سے پیسے کما کر ملک میں بیچتے ہیں اور اس کے عوض ان کو ڈالر ملتا ہے، یعنی ملک کو ڈالر ملتا ہے۔ ایک اور تیسرا طریقہ بھی ہے کہ ملک ادھار لیتا ہے، جب اس ادھار کی اتارنے کا وقت آتا ہے، اس کی قسط ادا کرنے کا وقت آتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ جو اوپر سود ہوتا ہے اس کی بھی ادا کرنے کا وقت جب آ جاتا ہے اور اس کے پاس ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہوتا، تو وہ ملک اپنے آپ کو ڈیفالٹ قرار دیتا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے ڈیفالٹ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ملک پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کافی چیزیں یا تو نایاب ہو جائیں گی یا بالکل ختم، جیسے کھانے کا تیل یعنی ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے، اور اس طرح پاکستان میں کروڈ آئل بھی امپورٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں لا کر یہاں کی ریفائنریاں اس کو صاف کرتی ہے۔ اس سے ڈیزل بنتا ہے، پیٹرول اور گیسز وغیرہ، اور پاکستان میں کافی مقدار میں اس تیل سے بجلی بھی بنتی ہے، اور اس طرح پاکستان میں بہت سارے مشینیں بھی امپورٹ کی جاتی ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو باہر کا کوئی ملک پاکستان کو وہ سامان جو پاکستان کی ضرورت ہے باہر سے بند کر دے گا، یعنی نہیں دے گا، اس کی اجازت پاکستان کو نہیں ملے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیٹر آف کریڈٹ پاکستان کو نہیں دیا جائے گا۔ لیٹر آف کریڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرضہ چاہنے والے باہر کے کسی بینک کو لکھوا دیتا ہے کہ مجھے یا تو قرضہ چاہیے یا یہ چیز چاہیے، تو وہ جو بینک یا کمپنی ہوتی ہے وہ اس دوسری کمپنی کو لیٹر آف کریڈٹ پروف کر کے دیتا ہے کہ یہ جو ملک، شخص یا کمپنی آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے یہ اس کی پیسے واپس کرنے کا ہمت رکھتا ہے۔ لیکن ڈیفالٹ کے بعد یہ لیٹر آف کریڈٹ نہیں ملتا، تو اس کی وجہ سے کافی کاروبار وغیرہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک پاکستان کی معاشی صورتحال کبھی مستحکم نہیں رہی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اس حالات کے انٹرنل بھی کافی وجوہات ہیں لیکن ایکسٹرنل بھی ہے۔ اب انٹرنل وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آمدن سے زیادہ پاکستان کا خرچہ ہے۔ جب پاکستان کا خرچہ پاکستان کی آمدن سے زیادہ ہوا تو پاکستان خسارے میں رہا، اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے وسائل یا تو پاکستان میں ہے نہیں، یا اگر ہے تو اس کو بروئے نہیں لایا جاتا، تو مجبوراً اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ملک کو لون چاہیے ہوتا ہے۔ لون تو کبھی ذریعے حاصل کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ راستے ہیں، لیکن جب ملک اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پاس پرانے قرضے اتارنے کے لیے پیسے یعنی ڈالر نہیں ہوتے اور کوئی دوسرا ملک یا ادارہ اس کو لون نہیں دے رہا ہوتا، تو مجبوراً پھر IMF یا ورلڈ بینک کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور وہ پھر اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچاتا ہے۔ لیکن پاکستان اپنی تاریخ میں 22 مرتبہ اپنی اس خسارے کی وجہ سے IMF بینک کے پاس جا چکا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کیوں ہم نوٹ چھاپ کر IMF کا قرضہ اتار دیں، لیکن یہی ایک غلطی ہے اور یہ غلطی زمبابوے نے بھی کی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جب پیچھے ڈالر نہیں ہوتا تو نوٹ بیکار ہوتا ہے، اس کی چھاپنے کا یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس چھاپنے کی وجہ سے آپ پر قرضہ سود کی شکل میں بڑھ جاتا ہے، اور زمبابوے نے یہ غلطی کی تھی تو ان کو صرف روٹی خریدنے کے لیے بڑے بڑے بنڈل روپوں کو دینے پڑے، تو حاصل یہ ہوا کہ نوٹ چھاپنا اس کا حل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آخری سوال کی طرف، اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پاکستان کو دنیا کا کوئی پہلا ملک نہیں ہوگا کہ وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے۔ تقریباً 100 سے کچھ زیادہ کنٹری ڈیفالٹ کر چکی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ IMF بیچ میں آ کر یا کچھ ممالک بیچ میں آ کر
ملک کی ریکوری کے نام پر کچھ شرائط ان سے منواتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں اس ملک کو مہیا کرتے ہیں، لیکن وہ اس ملک سے یہی وعدہ ایگریمنٹ بھی لیتا ہے کہ اپنی پالیسی بدلیں گے۔ اگر کوئی ملک اس کو ادھار دیتا ہے تو اس کو زیادہ انٹرسٹ یعنی سود دے گا، اور اس کے بعد اگر وہ ملک اپنے آپ کو ریکور کرنا چاہے تو ریکور کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال دنیا میں موجود ہے، ایک نہیں بلکہ کئی مثالیں دنیا میں موجود ہے، جیسے اسپین ڈیفالٹ ہونے کے بعد ریکور ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو ریکور کر چکا ہے۔ اس طرح معلوماتی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل یعنی AI اس انفارمیشن کو لائک اور سبسکرائب کرے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جہاں بھی رہو خوش رہو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔